بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو درود پاک کا ایک خاص عمل تعلیم کر رہا ہوں۔ اگر آپ دکھوں اور پریشانیوں کے بمن میں بری طرح پھنس چکے ہیں، پریشانیوں، مصیبتوں، ٹینشنوں، تکلیفوں، دکھوں نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے اور بنتے کام بگڑ جاتے ہیں، پرابلمز سالو نہیں ہو رہی اور زندگی بے آرام بے سکون ہو گئی ہے، بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور بے اولادی کے معاملات ہیں، رزق کی بندش کے معاملات ہیں، ہر طرح کا کاروبار کر کے دیکھ لیا، کاروبار نہیں چلتا، بزنس کولیپس ہو جاتا ہے، سرمایہ ڈوب جاتا ہے، جاب نہیں ملتی، رزق کی بڑی پریشانی ہے، یا رشتوں کی بندش ہے، قرض میں اگر کوئی شخص ڈوبا ہوا ہے، یا اس طرح کی پریشانی ہے کہ جو پریشانی دور ہی نہیں ہو رہی، گھریلو ناچاکیاں ہیں، یا کسی بھی ایسی بڑی سے بڑی آپ پریشانی میں مبتلا ہیں کہ جو بڑی کوششوں کے باوجود بھی وہ پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے، اور حاجات اگر آپ کی جائز حاجات کے طلبگار ہیں اور وہ حاجات پوری نہیں ہو رہی، تو آج ایک آپ کو بہت نایاب اور درود پاک کا ایک خاص عمل تعلیم کر رہا ہوں، اور یہ اجازت ان کو ہے کہ جو اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں گے اور کمنٹ میں درود پاک لکھیں گے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بڑا ہی خاص عمل ہے تو بڑا شارٹ آسان عمل، لیکن اس کے بینیفٹس، اس کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو اس کی برکات کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے، انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا کہ جس کا آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا۔ عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عمل بڑا آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ نے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنی ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، پڑھ کر اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پہنچانا ہے۔ حضور کے وسیلے سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ان نفل کی برکت سے میری پریشانی کو دور فرما یا میری حاجت کو پورا فرما۔ اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے توجہ کے ساتھ، اور پھر 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کون سا پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے؟ اس درود پاک کے اول و آخر 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس درود پاک کو 313 مرتبہ توجہ کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، ادب و آداب کے ساتھ اور کامل توجہ اور اہتمام کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ تہجد کے وقت پڑھیں، بڑی اچھی بات ہے، وگرنہ سونے سے پہلے یا کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، بس توجہ کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ نے چاہا بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے گی اور جائز حاجات کی بھی تکمیل ہوگی۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔